يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نام لے کر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ، اور اس کو بیعت رضوان جب ہوئی 6 ہجری میں، تو اس کا پس منظر آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ 6 ہجری میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں گئے اور ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا، اور صفا مروہ کی سعی کی، اور پھر ہم نے جانور بھی ذبح کیے، اور ہم نے احرام کھول دیے اور حلق کیا، کسی نے سر منڈوا لیا اور کسی نے قصر کیا، یعنی بال چھوٹے کیے۔ اب یہ خواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ اب صحابہ کرام تو مشتاق تھے اور شوق میں تھے کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں جائیں اور جا کر عمرہ کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تیاری کرنا شروع کر دی کہ اب ہم عمرہ پہ جائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب تو وحی ہوا کرتے ہیں، وحی۔ تو پیارے نبی بھی یہی بات سمجھے کہ اب ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے اور عمرہ کر کے آئیں گے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاہتمام آس پاس دیہاتوں میں بھی پیغام پہنچا دیا، اور دل میں یہ خدشہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ سخت مخالف ہیں، سخت اسلام دشمن ہیں، تو یہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور عین ممکن ہے کہ جنگ ہو جائے۔ تو یہ بھی ذہن میں تھا، تو اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا۔ تو تقریباً 1400 افراد جمع ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہوئے، اور یہ 1400 لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر مبارک یہ شروع کیا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور پھر آگے وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب جو مکہ والے تھے ان کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں میٹنگ اور مشورہ ہوا کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں تو یہ عمرہ کریں گے تو یہ تو ہماری ذلت ہے، لوگ ساری دنیا بھر کے لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان تو ان پہ غالب آ گئے، تو لہٰذا ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے اس مشورے کے تحت اور اس پلاننگ کے تحت انہوں نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے خالد ابن ولید، تو خالد ابن ولید کو ایک لشکر تیار کر کے ان کے دیا، ان کی سپہ سالاری میں، اور مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر جا کر انہوں نے اس لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا کہ ہم مسلمانوں کا رستہ روکیں گے، مسلمانوں کو اندر مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر سے مسلمان بھی سارے پہنچ گئے حدیبیہ کے موقع پر، جہاں صلح ہوئی، صلح حدیبیہ جس نام سے وہ موسوم ہے۔ تو اب ایک طرف خالد ابن ولید کا لشکر ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر، آمنے سامنے آ گئے، صف بندی ہو گئی، اب جنگ کا منظر بن گیا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز باجماعت تمام صحابہ کرام کو پڑھائی، اور یہ والا جو لشکر تھا خالد ابن ولید والا، وہ لشکر کھڑے رہے، دیکھتے رہے مسلمانوں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ اور جب سلام پھیر لیا اور نماز ہو گئی تو خالد ابن ولید کہنے لگے، اوہو، ہم نے بڑا موقع تھا، بہت اچھا غنیمت کا موقع ہم نے ہاتھ سے ضائع کر دیا، چلے کوئی بات نہیں، جب یہ اگلی نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور ان سب کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دی اور صلاۃ الخوف کا حکم عطا فرما دیا کہ پیارے نبی یہ لوگ دشمن آپ پر حملہ کر دیں گے، اور پچھلی نماز پہ یہ حملہ نہیں کر سکے، تو اب لہٰذا صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز پڑھیں کہ آدھے لوگ دشمنوں کے سامنے کھڑے رہیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں، اور پھر یہ آدھے لوگ نماز پڑھیں اور وہ سامنے آ جائیں۔ تو صلاۃ الخوف نماز کا طریقہ اس وقت نازل ہوا۔ تو پھر مسلمانوں میں کافروں کے کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ لوگوں کو ان کی طرف سے سفیر بن کر آئے
کہ ہم آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور آپ لوگ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جنگ کی نیت سے آئے نہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھلے کافر بھی تھے نا، اس وقت کافر بھی تھے، تو اس بات کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ بیت اللہ میں آئے عمرہ کے لیے اور اس کو واپس کر دیا جائے، یعنی کافر لوگ بھی اس کو ناگوار جانتے تھے، لیکن مسلمانوں کے چونکہ دشمن تھے تو لہذا کہا واپس چلے جاؤ۔ پیارے نبی نے ان کے سامنے 2-3 باتیں پیش کی۔ پیارے نبی نے فرمایا دیکھو آپ لوگ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، اور ہمیں تمام عرب ہمارے سامنے ہے، ہم ان کو دعوت دیں گے اسلام کی، اور اگر انہوں نے ہماری دعوت نہ مانی اور ہمارے اوپر غالب آ گئے تو تمہارا گھر بیٹھے مقصد پورا ہو جائے گا۔ تم تو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہو نا، اس طرح تمہارا گھر بیٹھے مقصد پورا ہو جائے گا۔ دوسری بات، اگر تمام عرب ہماری اطاعت میں آ گئے اور ہماری بات مان لی، اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر تمہیں وقت مل گیا، اتنا لمبا وقت مل جائے گا، تم لوگ اپنی جنگ کی تیاری کرو، قوت اکٹھی کر لو، اور پھر تم لوگ جنگ کر لینا۔ جنگ والا شوق بھی تمہارا پورا کر دیں گے، اور ابھی ہم عمرہ کے لیے آئے، عمرہ کر کے ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں عمرہ کر لینے دو۔ تو یہ لوگوں نے یہ بات نہ مانی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر مکہ کے سرداروں سے ملیں اور ان سے بات کریں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیں اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، خالد بن ولید کے لشکر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ خالد بن ولید نہ مانے، پھر وہ مکہ میں گئے، سرداروں سے ملے جا کر، اور تمام سرداروں سے ملے اور یہ بات کی کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو، پھر ہم واپس چلے جائیں گے، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ انہوں نے بھی بات نہ مانی، اور پھر جو ضعفاء کمزور مسلمان تھے ان کو ملے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان قریب پیارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان قریب اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کافروں نے، ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، 50 آدمیوں کا ایک دستہ بنایا کافروں نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبہ سے اس لشکر کو انہوں نے بھیجا، اور وہ لشکر آیا اور کوئی مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور جھڑپ بھی ہوئی، جنگ ہوئی، جس میں وہ 10 بندے ان کے مارے گئے اور 40 گرفتار ہو گئے۔ جب کافروں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور کچھ مسلمانوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک مسلمان جو ہیں وہ ہمارے آدمیوں کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی عثمان تو قتل ہو گئے۔ اب یہ بات جب پیارے نبی کو پہنچی اور صحابہ کرام کو پہنچی تو بڑی ناگوار گزری اور بڑا غصہ اور بڑی پریشانی ہوئی۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔ کس بات پر بیعت لی؟ اس بات پر بیعت لی کہ مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور جب تک ہمارے جسم میں ایک بھی قطرہ خون کا ہے اور ایک سانس بھی ہمارے جسم میں ہے اس وقت تک ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اب یہ موت پر بیعت، اس سے پہلے اس طرح کی بیعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی تھی کبھی، اور اس کے بعد بھی کبھی ایسی بیعت پیارے نبی نے نہیں لی کہ موت پر بیعت کی۔ تو سارے صحابہ اکرام نے پیارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی موت پر کہ ہم لڑیں گے اور یا فتح ہوگی یا ہم اپنی جان دے دیں گے۔ اب جب کافروں کو پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے موت پر بیعت کر لی اور اب جنگ ہوگی، تو ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور انہوں نے فوراً پیغام بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، یا رسول اللہ حضرت عثمان زندہ ہیں، ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، اور فوراً پیغام بھیج دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو پسند کیا اور فرمایا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ پیارے نبی نے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ اس میں ایک بات یہ رہ گئی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پیارے نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں
بیعت لے رہے تھے تمام مسلمانوں سے، تو پیارے نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ عین ممکن ہے کہ حضرت عثمان زندہ ہوں اور یہ خبر جھوٹی ہو، تو وہ اس بیعت میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا یہ دوسرا ہاتھ میں حضرت عثمان کی طرف سے رکھتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کے لیے رکھا اور فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کے لیے ہاتھ رکھتا ہوں۔ اور دوسری فضیلت جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، بہت سارے فضائل حاصل ہیں، ایک فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو بہت ہی اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی کہ ایک فوت ہوئی تو دوسری کا نکاح پیارے نبی نے کر دیا، اور فرمایا جب دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کہ حضرت عثمان جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ بڑے ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مال اکٹھا، پیارے نبی نے فرمایا جنگ کے لیے جانا ہے مال دو، تو حضرت عثمان نے اتنا مال پیش کیا کہ پیارے نبی ایسے ہاتھ بھرتے تھے اور فرماتے تھے اے عثمان اللہ نے تیرے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر پہنچ گئی کہ وہ زندہ ہیں، کہ وہ اب حیات ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، جنگ بندی کی صلح کر لو ہمارے ساتھ، ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چاہتے تھے کہ ہم جنگ کریں، اور پیارے نبی نے صلح کی رضامندی اختیار فرمائی کہ ہم صلح کریں گے۔ تو ان کا ایک آدمی انہوں نے بھیجا صلح نامہ لکھنے کے لیے، سہیل ابن عمر نے آ کر صلح نامہ لکھا، اور وہ صلح نامہ کی جب وہ لکھنے لگے تو پیارے نبی نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ابن عمر نے کہا کہ ہم تو اللہ کو مانتے نہیں، ہم رحمان اور رحیم کو مانتے نہیں، یہ آپ نہ لکھو، یہ مٹا دو۔ اس کو مٹا دیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے مشرکین مکہ کے ساتھ، تو اس نے کہا محمد الرسول اللہ بھی مٹا دو، کیونکہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اگر اللہ کا رسول مانتے تو جنگ کس بات کی، تو لہذا محمد الرسول اللہ بھی مٹاؤ۔ تو پیارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، تو پیارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ مٹا دو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل نہیں مان رہا کہ میں محمد الرسول اللہ کو مٹا دوں۔ اب پیارے نبی کی ہر بات ماننے والے ہیں، اشارے پہ جان دینے والے ہیں صحابہ، لیکن اب محمد الرسول اللہ مٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت علی نہیں مٹا رہے، پیارے نبی فرما رہے مٹا دو، حضرت علی مٹا نہیں رہے، تو پیارے نبی نے خود پکڑا اور اس کو پیارے نبی نے مٹا دیا۔ اور پیارے نبی تو امی تھے، تو یہ بھی پیارے نبی کا معجزہ تھا کہ پیارے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے پھر وہاں لکھا، کیا لکھا؟ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ جو ہے دستاویز اور یہ عہد نامہ لکھا جا رہا ہے۔ تو محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اب صلح جو طے ہوئی، اب صلح میں جو شرائط طے ہوئی وہ ساری جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جذبات کے خلاف تھی، اور وہ کیا تھی؟ پہلی شرط یہ لکھی جا رہی ہے کہ ایک تو شرط یہ لکھی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر کافروں کی طرف سے مکہ کی طرف سے مدینہ چلا جائے گا تو مسلمانوں کے ذمے ہوگا کہ وہ اس آدمی کو واپس کریں۔ اب یہ کتنی سخت شرط تھی، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی بندہ آ گیا کافروں کے پاس تو کافر مکہ میں آ گیا تو ہم لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ تو الٹی بات۔ اور پھر ایک شرط یہ تھی کہ اگلے سال آپ لوگ عمرہ کریں گے، اس سال نہیں کریں گے۔ اب صحابہ تو احرام کی حالت میں آئے ہوئے ہیں، جانور ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اب یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ ہم واپس چلے جائیں بغیر عمرہ کیے۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اسی دوران ابو جندب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو کافروں کے پاس قید تھے، وہ مکہ سے جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہوا ہے، قریب قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے فرار ہو کر سنگل اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے اور
تلوار ان کے ہاتھ میں اٹھائے اور وہ بھاگے دوڑے وہاں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو وہ سہیل ابن عمر جو صلح نامہ لکھنے آیا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ہماری یہ شرط طے ہوئی ہے کہ اگر وہاں سے کوئی آدمی آئے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو ابھی تک تو چونکہ دستاویز پر آخر میں دستخط فریقین کے نہیں ہوئے تھے، تو عہد نامہ پورا نہیں ہوا تھا، تو صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ ابو جندل کو واپس نہ کیا جائے۔ اور وہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا بھی ایمان دیکھیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے رکھ لیں، یہ لوگ تو مجھے سزائیں اور تکلیفیں دیتے ہیں۔ کیا جذبات تھے ان کے، کیا جذبات ہوں گے، اور مسلمانوں کے کیا جذبات ہوں گے اس وقت جب ان کو وہ واپس کیا جا رہا تھا۔ اور پیارے نبی فرما رہے تھے کہ ابو جندل آپ واپس چلے جاؤ، ان قریب اللہ فتح دے گا، اور ابو جندل کو واپس بھیج دیا۔ اور عجیب ایمان افروز بات ہے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آئے تھے حدیبیہ کے مقام پر، پیارے نبی نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ شرط طے ہوئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر آئے گا تو ہم واپس کریں گے، تو لہذا آپ واپس چلے جاؤ۔ تو وہ ابو جندل جب واپس جا رہے تھے، دو آدمی ان کو پکڑ کر جب لے جا رہے تھے، تو وہ دو آدمی ان کو جو پکڑ کے لے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ ترکیب یہ سوچی کہ ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ آپ کا لباس بڑا اچھا ہے، آپ کی تلواریں بڑی اچھی ہیں، اور تعریفیں کرتے کرتے ان کو کہا کہ یہ تلوار آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے فلاں جگہ سے لی، اور میں نے اس طرح لی اور اس طرح دی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے ذرا دکھاؤ یہ تلوار۔ اس نے ایسے نکالی اور جذبے میں اس کو پکڑا دی۔ ابو جندل نے تلوار پکڑتے ہی ان کا سر قلم کر دیا اور کام تمام کر دیا، اور وہاں سے بھاگ کر ساحل کے کنارے چلے گئے۔ اب ساحل کے کنارے جا کر پڑاؤ ڈال دیا، کہا کہ مدینہ میں جاؤں گا نہیں، اگر مدینہ جاؤں گا تو پیارے نبی مجھے واپس کر دیں گے۔ اور یہ خبر جب وہ ان مسلمانوں، کمزور مسلمان ضعفاء جو ان کے قید و بند میں تھے کافروں کی، ان کو پہنچی، تو ان میں سے بھی اب ایسا جو بھی بھاگتا ابو جندل کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتا۔ اب حضرت ابو جندل کی جو چھوٹی سی جماعت بن گئی لوگوں کے جمع ہونے سے، یہ کیا کرتے کہ وہ ساحل کے کنارے سے جو کافروں کے جو بھی قافلہ گزرتا تھا مکہ مکرمہ والوں کا، وہ اس کو لوٹ لیتے تھے، اس کا مال چھین لیتے تھے۔ آخر کار خود انہوں نے اس شرط کو ختم کیا اور پیارے نبی سے کہا کہ ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں مدینہ منورہ میں۔ تو ان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے کافروں کو، تو لہٰذا وہ شرط انہوں نے ختم کروائی۔ تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کر دو اور اپنا سر حلق کر دو، سر مونڈ لو اور احرام کھول دو۔ اب صحابہ کرام کو پیارے نبی یہ بات فرما رہے ہیں کہ اٹھو، احرام کھولو، اپنے سر حلق کر لو، اپنے سر مونڈ لو، ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی صحابی اٹھ ہی نہیں رہا اپنی جگہ سے اس بات پہ عمل کرنے کے لیے۔ اتنا ہی تکلیف اور اتنا دکھ تھا صحابہ کو کہ صحابہ تو پیارے نبی کی اشاروں پہ جان دیتے تھے، لیکن اتنے غم زدہ تھے کہ پیارے نبی کی بات سنی انسنی کر رہے تھے، اور کیسے جذبات کو دبائے بیٹھے تھے کہ وہ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کریں اور اپنا احرام کھول لیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ساتھ ہی ازواج مطہرات میں سے، تو پیارے نبی نے ام سلمہ سے پوچھا کہ کیا کریں صحابہ اکرام کے بارے میں کہ یہ تو نہیں احرام کھول رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود جا کر اپنے جانور کو ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈوا دیں اور اپنا احرام کھول دیں۔ جب آپ کو دیکھیں گے تو پھر یہ لوگ نہیں رک سکیں گے، پھر صحابہ کرام بھی آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو پیارے نبی نے ایسے ہی کیا، حمام کو بلوایا اور کہا کہ بھائی میرے سر مونڈ دو، اور احرام کھول دیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو صحابہ کرام اب اٹھے اور دوڑے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے صحابہ وہ جذبے اور غصے سے ایسے لگے ہوئے تھے سر مونڈنے میں کہ خون و خون کر رہے تھے ایک دوسرے کو۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جذبات کو بھی اللہ کے لیے قربان کیا۔ اب جب وہاں سے واپسی ہوئی تو اس وقت یہ سورت اتری، اور سورت کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عہد صلح نامے پر صلح کی شرائط لکھی تو صحابہ کرام کو بڑا ناگوار گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے پیارے نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور پھر کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا وہ کافر لوگ باطل پر نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اگر مرے قتل ہو تو وہ شہید اور جنت میں نہیں جائے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور اگر یہ لوگ مرے تو یہ دوزخ میں نہ جائیں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیوں دب کر ہم نیچے لگ کر صلح کر رہے ہیں؟ صلح نہ کریں، جنگ کریں، کیونکہ موت پر بیعت کر چکے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے جو اللہ نے حکم دیا میں وہی کروں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو دور اندیش نگاہ تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت اعلیٰ تھی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جذبات تھے، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا اور پیشمانی ہوئی کہ میں نے پیارے نبی کو اس طرح نہیں کہنا تھا، اور دل سے ڈرے ہوئے تھے کہ پیارے نبی مجھ سے ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے، اور ابھی کوئی وحی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی اور ڈانٹ میرے لیے اترے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ حضرت عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھے بلانے والا بلانے آیا تو میں سمجھا کہ ضرور میرے بارے میں کوئی وحی آئی ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ رات اللہ نے وہ چیز مجھے عطا فرمائی ہے کہ اگر دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کھلی فتح ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ کھلی فتح ہے، اور وہ واقعی کھلی فتح ثابت ہوئی۔ کیسے کہ وقتی طور پر تو مومنین کو لگ رہا تھا کہ ہم ہو رہا ہے کہ اسلام دب رہا ہے اور کفر جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، لیکن وہ صلح جب نامہ لکھا گیا اس کے فوائد یہ ہوئے، جنگ بندی ہو گئی، امن و امان قائم ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو خوب دعوت کا، دین کی محنت کا موقع ملا، تمام عرب میں عام طور پہ دعوت چلائی گئی اور سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر اسی اثناء میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صلح کے زمانے میں دنیا کے بادشاہوں کے پاس پیارے نبی نے خطوط بھیجے دین اسلام کی دعوت کے، تو خوب موقع مل گیا دین کی دعوت کا۔ اب آپ دیکھیں 6 ہجری میں صلح نامہ لکھا گیا، اس وقت تمام مسلمان جو گئے تھے وہ 1400 تھے، دیہاتوں کے بھی مسلمان آئے تھے، 1400 لوگ شریک ہوئے تھے۔ اور پھر صلح نامے میں جو یہ شرط لکھی گئی تھی جنگ نہیں کریں گے، اور اس میں یہ تھا کہ جو قبیلے مکہ والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے وہ ادھر شامل ہو جائیں، جو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے وہ ادھر شامل ہو جائیں۔ تو قبیلہ بنی اسد نے قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور قبیلہ بنی خزاعہ کے جو لوگ تھے وہ قبیلہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر مکہ والوں نے کیا کیا، اگلے سال ہی اس کی عہد نامہ لکھا گیا تھا اس کی عہد شکنی کی، اور وہ توڑا۔ کس طرح کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے قبیلہ بنی خزاعہ کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کی اور ان کے 20 بندے مار دیے، 20 بندے قتل کر دیے۔ اس پر انہوں نے آ کر فریاد کی قبیلہ بنی خزاعہ نے پیارے نبی سے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے حامی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لہذا آپ ہمیں بدلہ لے کر دیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ پیارے نبی نے مکہ والوں سے کہا کہ یہ تمہارے چونکہ تمہارے ساتھ شریک یہ لوگ ہیں، تمہارے ساتھ صلح میں یہ لوگ شریک ہیں، لہذا تم لوگ 20 بندوں کا خون بہا ادا کرو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر وہ جو عہد نامہ ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو اس کو عہد کو تم نے توڑا ہے۔ تو انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور اس عہد نامے کو کہا کہ ہم نہیں مانتے، اس عہد نامے کا انکار کر دیا۔ تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں گئے تو 1400 لوگ تھے، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 8 ہجری میں تو 8 ہجری میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور مکہ فتح ہوا، اس وقت پتہ کتنے لوگ تھے؟ 12,000 کا لشکر تھا اس وقت۔ بیعت رضوان کے موقع پر 1400، اور مکہ مکرمہ 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ ہوا تو کتنے 12,000 کا لشکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جو مکہ میں داخل ہوا
اور پھر وہ صلح نامہ جو لکھا گیا تھا، جو صلح حدیبیہ ہوئی، وہی بنیاد بنی فتح مکہ کی، وہی بنیاد بنی تمام ملک میں اس وقت، اور تمام بادشاہوں کے پاس دعوت کے کام کو پھیلانے اور دعوت کے کام کو عام کرنے میں وہ صلح بنیاد بنی۔ اس میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان آتے ہیں مدینہ منورہ میں کہ جب پیارے نبی نے فرمایا کہ عہد نامہ تم نے توڑا ہے، تم نے دشمنوں، تم نے عہد نامے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے، تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ دوبارہ جا کر عہد نامہ کی تجدید کرو۔ ابو سفیان جب مدینہ آئے، اور ابو سفیان کی جو بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور وہ ام المؤمنین ہیں اور امہات المؤمنات میں داخل ہیں، اور وہ جب ابو سفیان ان کے گھر آئے اپنی بیٹی کے پاس، اور جب وہ گھر میں آ کر بستر پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر کھینچ لیا اور کہا کہ اس بستر پر تم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ تم مشرک ہو اور ناپاک ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی میں آپ کا ابا ہوں، کہا نہیں آپ ابا ہو لیکن آپ مشرک اور ناپاک ہو، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے رشتوں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں، ابو سفیان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ تو اب یہ پھر مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اور 8 ہجری میں پھر 12,000 کا لشکر داخل ہوا، اور پھر انہوں نے عمرہ بھی کیا، اور پھر انہوں نے جانور بھی ذبح کیے، اور پھر انہوں نے احرام بھی کھولے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا وہ خواب تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اور حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے خود تو بیان کیا ہے یہ بات کہ ہم عمرہ کیا ہے۔ پیارے نبی نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ ہاں میں نے خواب تو بیان کیا تھا، لیکن میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے، لہذا وہ خواب اب پورا ہوا کہ 8 ہجری میں ہم مکہ آئے اور عمرہ بھی کیا اور مکہ فتح ہو گیا۔